غلاموں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اے رسول، اپنے غلاموں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ اگر اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر یہی بات آپ کو سمجھ آ جائے، سارا موضوع میرا کلیئر ہو جائے گا۔ آپ یہ بات سنیں، یہ بات سمجھیے گا ذرا۔ اگر یہی بات ہمیں کوئی ڈاکٹر کہے، یہی بات کوئی ہمیں حکیم کہے، یہی بات اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہمیں بتائے کہ یہ بات آپ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، تمہیں جتنی مرضی بھی بری لگتی ہو، تم اس کی بات پر عمل کرتے ہو، یا ذرا سوچنا اس بات پر کہ تمہیں حکم کون دے رہا ہے، تمہیں حکم کون دے رہا ہے، تمہیں کون فرما رہا ہے کہ تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور آگے بہت پیارا جملہ کہا، بے شک اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ بے شک جو زنا ہے اور بے حیائی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نفس کی ایک فطرت ہے، وہ انسان اس کی طرف جاتا ہے۔ لوگوں نے دین کو بہت برا بھلا بھی کہا، لوگوں نے اس کے ساتھ بغاوت بھی کی، لیکن میں آپ سے ایک بات صرف پوچھوں گا، ایک ہی بات آپ سے عرض کروں گا۔ اگر دین اسلامیہ نے آپ کے لیے ایک جائز رستہ نہ نکالا ہوتا تو تم پھر بھی اس کے بارے میں کچھ کہتے، تم اس کو کہتے کہ سخت دین ہے، لیکن جب اس نے تمہارے لیے ایک جائز رستہ نکالا ہے، اس نے کہا مثنی و ثلاث و رباع، تم دو شادیاں کرو، 3 4، لیکن ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک یہ کھلی فحاشی ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو بہت ہی افسوس سے ہمارے نظروں میں پاکیزگی ختم ہو چکی ہے۔ نوجوان تو نوجوان رہا، اب تو بڑے لوگوں کے، بزرگوں کے، ان کے بھی نگاہوں میں بے حیائی کا پیکر نہیں نظر آتا۔ مغرب نے جس طرح ہمیں اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، کسی سے مخفی نہیں۔ آج اگر آپ 5 سال صرف پیچھے چلے جائیں، صرف 5 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ہمیں پھر بھی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے سروں میں کپڑا ہوتا تھا، لیکن آج آپ شادیوں میں چلے جائیں اور دیکھ لیں آپ کتنی ماؤں بہنوں کے سر ننگے ہیں اور کتنے کی ماؤں بہنوں کے سر پر کپڑا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی، ہم پوری رات اپنی ماؤں بہنوں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، اور ہمیں ان کو بات بتانی چاہیے تھی کہ بیٹا آپ نے پردہ کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس طرح مغرب ترقی کر رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی ہمیں فراہم کر رہا ہے، LCD موبائل بہت بڑا فتنہ ہے۔ جس طرح اس نے ہم پر محنت کی اور ہم اس کے جال پر آ چکے ہیں، کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کو بتانا تھا، لیکن ہماری مائیں بہنیں، ہماری ان کی والدہ ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہیں، ان کی باپ ان کے سامنے وہ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے رہے، بیٹھ کر سامنے فلمیں دیکھتے رہیں۔ انہیں ماں باپ کو سمجھانا تھا، لیکن وہ ماں باپ ان کے سامنے ہی وہ بیٹی اور اس کا بیٹا بے حیائی کرتا رہا، پوری رات موبائل پر وہ وقت گزارتا رہا۔ وہ اس کا والد ساتھ والے کمرے پر لیٹا، لیکن اپنے بیٹے کو